یہ باتیں آپ کو اسکول، کالج یا یونیورسٹیز میں نہیں بتائی جاتی جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں فرد ہو، قوم ہو یا ملک ہو، اس کی ہر جگہ پہ عزت ہوتی ہے جو کہ معاشی طور پر مضبوط ہوتا ہے موسٹلی۔ تو اس ویڈیو کے بنانے کا مطلب آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے۔ مہربانی کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کیجئے۔ تو نمبر 1 معاشی ٹپ کہ اپنے آپ کو پے کریں۔ پے یور سیلف فرسٹ، یعنی آپ کی جتنی بھی انکم ہے اس انکم میں آپ یہ کیجئے کہ پہلے آپ کوئی سیونگز اکاؤنٹ بنائیں یا کوئی کمیٹی ڈالیں یا کوئی باکس بنا چھوڑیں جس میں آپ اپنے آپ کو پہلے پے کریں۔ اپنے آپ کو یعنی جو سیونگز کرنی ہے وہ آپ پہلے نکال لیں۔ یعنی فرض کیجئے آپ نے اپنا ٹارگٹ بنایا ہے کہ اپنی انکم کا 20% یا 30% یا 50% جتنا بھی آپ نے ایک سیٹ کیا اپنے ٹارگٹ کے مطلب آٹومیٹ کر دیجئے۔ آٹومیٹ کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے کوئی سیونگز اکاؤنٹ بنایا ہے تو آپ کے اکاؤنٹ میں اگر آپ کی انکم آئی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کے سیونگز اکاؤنٹ میں چلی جائے گی۔ تو عقل مند اور معاشی طور پر مضبوط ہونے والے جو اشخاص ہوتے ہیں ان کی یہ بہترین عادت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے وہ پے کرتے ہیں۔ نمبر 2 ٹپ، وہ شخص یا افراد یا سوسائٹی وہ کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کو کریڈٹ کارڈ کا پتہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ جو بنانے والی کمپنیز ہیں ان کا مطلب بزنس کرنا ہے۔ تو بزنس جہاں پہ بھی انوالو ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی آپ سے منافع حاصل کر لی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہائیسٹ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کریڈٹ کارڈ پر ہے۔ تو یہ منیمم تقریباً 15% ہوتا ہے اور یہ 30% تک چلتا ہے۔ کمپنی ٹو کمپنی ویری کرتا ہے۔ کمپنی آپ کو کیا کرتی ہے، ایک ایڈکشن بنانے کے لیے، عادت بنانے کے لیے پہلے 6 مہینے یا 1 سال جو ہے فری آف انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کو رقم دے دیتی ہے کہ ان کو عادت پڑے، یہ یوز ٹو ہو جائیں، پھر یہ ہمارے غلام بن جائیں گے۔ یعنی جو انسان زیادہ سے زیادہ ادھار لیتا ہے وہ سمجھیے ادھار دینے والے کا غلام بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک میٹھی دلدل ہے جس میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے اور اس نے آج نہیں تو کل اس کا مقدر جو ہے تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو کائنڈلی آپ خود بھی اور اپنی جو ینگر جنریشن ہے اس کو بھی بتائیے کہ کریڈٹ کارڈز کو اوائڈ کیجیے۔ ہاں، جن کنٹریز میں مجبوری ہے، بہت ساری جو معاملات ہیں وہ اس کو آپ کو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہی ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو مجبوری ایکسیپشنل کیس ہے۔ نمبر 3، آپ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ جتنا کماتے ہیں اس سے کم خرچ کیجیے۔ یعنی اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اس میں 5% سیو کرنا چاہتے ہیں، 10 کرنا چاہتے ہیں، 20 کرنا چاہتے ہیں۔ تو جتنی زیادہ سیونگز آپ کریں گے، جتنا آپ کم خرچ کریں گے اپنی انکم میں سے، اتنی ہی جلدی آپ معاشی طور پر مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ معاشی طور پر اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ اپنے سارے ایکسپنسز کرنے کے باوجود بھی آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ آپ کی جو سیونگز تھی وہ آپ نے انویسٹ کر دی اور ان کے ریٹرنز جو ہیں وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ابھی آپ کو مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
چوتھی، آپ جتنی جلدی ہو سکے اپنی لائف میں انویسٹ کرنا شروع کیجئے، چاہے وہ آپ کی 20s ہوں، چاہے وہ آپ کی 30s ہوں، چاہے وہ آپ کی 40s ہوں. تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ ایز سون ایز پاسبل اپنی جو انویسٹنگ ہے وہ سٹارٹ کر دیجئے. انویسٹنگ کئی قسم کی ہوتی ہے، وہ ریئل اسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے، اسٹاکس بھی ہو سکتا ہے، بانڈس بھی ہو سکتا ہے، گولڈ بھی ہو سکتا ہے، سلور بھی ہو سکتا ہے، آئل بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ان کے ڈفرینٹ رسکس ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ریٹرنز ہوتے ہیں. تو یہ اب آپ اپنے مینٹر سے، کوچ سے ہیلپ لیجئے کہ آپ کو کہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے. دیکھیے، کسی سیانے نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسا آپ کے پاس نہیں ہے جو آپ کے سوتے میں بڑھ رہا ہے، یعنی آپ کے سوتے میں آپ کی معاشرت ہے سوتے میں بدل رہی ہے. آپ سو رہے ہیں لیکن آپ کا بزنس چل رہا ہے، آپ سو رہے ہیں لیکن آپ کی انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے. تو آپ کو ایک ٹائم آئے گا کہ کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اس کا جو الٹ ہے، نہیں تو پھر ساری زندگی کام ہی کرنا پڑے گا، کام کام اور بس کام. 5ویں ٹپ، اپنے آپ کو آپ سیلف کنٹرول کیجئے. سیلف کنٹرول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کا ہمسایہ یا آپ کا دوست جو ہے مرسیڈیز چلا رہا ہے، 5 کنال کے گھر میں رہ رہا ہے، برانڈڈ چیزیں پہنتا ہے، اور یعنی وہ بہت ایکسپینسو جو ہے لائف سٹائل ہے. تو آپ اس کو دیکھتے ہوئے اپنا آپ کو آرٹیفیشل بنا لیں گے. آرٹیفیشل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ادھر سے ادھار لیا، بینک سے لون لیا، یہ لیا وہ لیا، تو آپ نے کیا کیا، اپنا لائف سٹائل وہی بنا لیا جو کہ اس کا تھا، اس کو کاپی کرتے ہوئے. تو وہ تو اوریجنلی ایسا کر رہا ہے کیونکہ اس کے ریسورسز جو ہیں اس کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ایسا کر سکے. جبکہ ایک ایسا شخص جو کہ ادھار لے کے تو ایسا کر رہا ہے، تو وہ سمجھیے کہ آج نہیں تو کل وہ ایک غلط ٹریک پہ جا رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے، بربادی کی طرف جا رہا ہے. تو لہٰذا کسی کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے کاپی کرنا ہی ہے تو اپنے آپ کو کاپی کیجئے، اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے آپ کو کمپیئر کیجئے کہ میں آج کے دن کل سے بہتر ہوں یا نہیں ہوں، کیا میری معاشی حالت بہتر ہے آج. تو یہ ایک موازنہ کرنے کا ایک بیسٹ طریقہ ہے. تو زندگی میں یاد رکھیے، یہ بہت اہم بات ہے، یاد رکھیے کہ زندگی میں ہر انسان کا جو ٹریک ہے لیونگ کا، وہ سب کا ڈیفرنٹ ہے. اربوں لوگ ہیں اس کرۂ ارض پر، لیکن زندگی کا ٹریک ہر کسی کا بنانے والے نے ڈیفرنٹ رکھا ہے. 6 ٹپ، دولت کمانا ہی اہم نہیں ہے، دولت کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے پیار کرنا، اس کی عزت کرنا، یہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ٹائٹینک جو جہاز تھا، اتنا بڑا جہاز تھا کہ وہ ہسٹری میں اس جیسا بحری جہاز نہیں تھا. تو بنانے والے نے کہا تھا کہ اس کو کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا. تو ایک آئس برگ کے ساتھ ٹکرانے سے اس میں چھوٹا سا ایک سوراخ ہوا. ایک چھوٹے سے سوراخ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. تو اس سٹوری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ چاہے جتنے مرضی امیر ہو جائیں، سپر ریچ بھی ہو جائیں، اگر آپ کا کوئی لیکیج ہے کسی جگہ پر، آپ پیسے کو ضائع کر رہے ہیں، آپ پیسے کو لٹا رہے ہیں، تو بے درے خرچ کر رہے ہیں، تو آپ کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے
یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا میں اس سے میرا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ 7ویں ٹپ، یوز کیش۔ آلویز آپ کوشش کیجئے کہ کیش استعمال کیجئے، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ اور جو بینکنگ ٹرانزیکشن ہے کوشش کریں کہ وہ اس کو اوائڈ کیجئے، آپ کیش میں لین دین کیجئے۔ یعنی جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، بڑا تو کروڑوں اور اربوں کے جو یا لاکھوں کے جو ہیں وہ آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں بینک ٹو بینک، اور وہ کرنا بھی چاہیے، سیف ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کی جو نارمل لائف کی جو ٹرانزیکشنز یعنی شاپنگ ہے، آپ کار خرید رہے ہیں، آپ موٹر سائیکل خرید رہے ہیں، آپ جیولری خرید رہے ہیں، آپ کپڑے خرید رہے ہیں، تو آپ کوشش کیجئے کہ اس کو کیش سے بائی کرنے کی، کیونکہ کیش سے بائی کریں گے تو آپ جب پاکٹ سے نکال کے اس کو دیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ میں 20,000 روپیہ لے کے گھر سے نکلا تھا یا نکلی تھی، تو ابھی دیکھیے میرے پاس جو ہے وہ اب اتنے پیسے ہیں۔ تو اس سے آپ کو ایک فیل ہوگا۔ لیکن اگر آپ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں رہتا، آپ کے پاس لائف اتنی بزی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ اپنی آن لائن بینکنگ کو چیک کر سکیں کہ میری منتھلی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے۔ تو لہٰذا کیش استعمال کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کسی چیز کے لیے کیش استعمال نہیں کر سکتے تو سمجھیے کہ آپ اس چیز کو افورڈ نہیں کرتے۔ یعنی آپ فرض کیجئے آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ ایک کار کو بائی کر سکیں، آپ کو بینک والے کی ہیلپ لے کے، لون لے کے، کریڈٹ لے کے آپ کو کار خریدنا پڑتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ ناؤ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اس کو افورڈ کر سکیں کار کو، تو لہٰذا کچھ ڈیلے کیجئے۔ یہ ایک گولڈن اصول ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ادھار سے بچائیے، ہمیشہ کیش چیزوں کو خریدیے، زندگی میں بہت سکون آ جائے گا اور بچت بھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک جو روپیہ ہے اس کی قیمت کو سمجھیے، 1,00,000 روپیہ بنانا ہو تو ایک روپیہ مل کے جو ہے وہ 1,00,000 روپیہ بنتا ہے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ ایک انسان وہ سگریٹ پہ خرچ کرتا ہے، پان پہ خرچ کرتا ہے، انرجی ڈرنکس پہ خرچ کرتا ہے، یا کوئی اور بری لت اس کو لگی ہوئی ہے جس پہ وہ خرچ کرتا ہے۔ فرض کیجئے ہم ایک چھوٹی سی اگزامپل لیتے ہیں سگریٹ کی اگر ایک پیکٹ 300 روپیز کا ہے، 300 روپے کا ہے، تو اب وہ 10 دن میں کتنا خرچ کرے گا؟ 3,000 خرچ کرے گا۔ مہینے میں کتنا خرچ کرے گا؟ 9,000 خرچ کرے گا۔ تو 9,000 روپے میں یہ دیکھیے، ویسے اگر پر ڈے کے حساب سے دیکھیں تو کوئی اتنی رقم نہیں ہے، 300 روپیہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایک منتھ کے پیریڈ میں دیکھیں یا ایک سال کے پیریڈ میں دیکھیں تو یہ 1,08,000 روپیہ بن جاتا ہے، اور 1,08,000 روپے میں انسان بہت کچھ خرید سکتا ہے۔ اس میں بہت من گندم خرید سکتا ہے، بہت من چاول خرید سکتا ہے، جو کہ سالہ سال کھائے جا سکتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچئے کہ ایک چھوٹی جو رقم ہے 1 روپیہ، اس کی افادیت کو سمجھیں، اس کی ویلیو کو سمجھیں۔ 1 روپیہ جو ہے وہ سیو روزانہ کرتے جائیں تو پورے سال بعد کتنے آپ کے پاس جمع ہوں گے؟ 365۔ تو اب یہ سوچئے 1 روپیہ تو ایک معمولی سی چیز ہے، تو آسانی کے ساتھ آپ 1,000 روپیہ بھی روز کا بچت کریں، فرض کیجئے تو مہینے کے 30,000 روپیہ ہو گیا، اور اب سال میں آپ دیکھ لیجئے کتنا ہے۔ دیکھیے، جو اگر آپ نے ایک بڑا
معاشی آپ کا ٹارگٹ ہے تو آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹے سٹیپس جو ہیں وہ بیبی سٹیپس آپ کو لینا ہوں گے. ہزاروں میل کا جو سفر ہوتا ہے ایک قدم سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے. ایک بہت بڑا گھر بنانا ہے تو ایک ایک اینٹ رکھ کے ہی وہ گھر بنایا جا سکتا ہے. ادروائز دوسری صورت میں اگر آپ ایک ایک روپے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، آپ اس کی عزت نہیں کرتے، تو سمجھیے آپ پیسے جو ہے ہوا میں اڑا رہے ہیں. تو یہ آپ کے معاشی فیوچر کے لیے انتہائی نامناسب ہے، انتہائی خراب ہے. نویں ٹپ، اپنی خود بھی اور اپنی جو ینگر جنریشن ہے ان کو عادت ڈالیے غلہ بنانے کی، جار بنانے کی یا انویلپ سسٹم بنانے کی. دیکھیے یہودی لوگ، دنیا کے سب سے جو امیر ترین لوگ ہیں وہ یہودی ہیں. یہ یہودی لوگ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ان کی جو فائنینشیل ایجوکیشن ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو فرض کیجئے 5 جار دے دیتے ہیں، یا آپ دوسرے لفظوں میں اس کو کہہ سکتے ہیں 5 چھوٹے چھوٹے باکسز غلے دے دیتے ہیں، جس میں ان کو وہ پیرنٹس پیسے دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو فرض کریں 100 روپیز اس نے دیا ہے تو وہ بتائیں گے کہ 20 روپے آپ اپنے سیونگز کر لیں، 20 روپے آپ چیریٹی کے لیے رکھ لیں، 20 روپے آپ کپڑوں کے لیے رکھ لیں، 20 روپے آپ کھانے پینے کے لیے رکھ لیں، اور 20 روپے آپ اپنی جو دوسری خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے رکھ لیں. تو اس طرح ایک بچپن سے ہی ان کے اندر ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے، ایک عادت بن جاتی ہے جو کہ وہ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. تو بڑے ہوتے ہوتے وہ ان کی عادت جو ہے وہ میچور ہو جاتی ہے. دنیا پہ کیوں یہ چھوٹی سی کمیونٹی پوری دنیا پہ راج کر رہی ہے؟ کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ بہترین جو پیسے کی ہاؤ نو ہے، معاشی جو ان کی سمجھ بوجھ ہے وہ سب سے زیادہ ہے. تو اچھی جو چیز ملے، جس سے بھی ملے، اس کو آپ اڈاپٹ کر لو، وہ اس کو حاصل کر لو، اپنی زندگیوں میں شامل کر لو. نمبر 10، آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی لائف کو گھر میں رکھیں. دیکھیے آپ انجوائے کرنے کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز ڈھونڈتے رہیں جس میں آپ کا پیسے کا خرچ نہ ہو. لائک جیسے آپ پارک میں سیر کر سکتے ہیں، آپ دریا کی سیر کر سکتے ہیں، آپ سمندر کی سیر کر سکتے ہیں، کینال کی سیر کر سکتے ہیں، کسی میوزیم میں جا سکتے ہیں. میوزیم میں عام طور پر ٹکٹس نہیں ہوتی، تو اس سے آپ کا پیسہ بہت زیادہ بچ جائے گا اور سیر بھی ہو جائے گی. تو اسی طرح آپ سینما میں کم جلتی ایکٹیویٹیز ہیں، آؤٹنگ کے لیے ڈائننگ کرنا آپ نہ کریں. کم از کم جتنا ہو سکے آپ آؤٹنگ کیجیے. اس سے کیا ہوگا، آپ کی بہت زیادہ سیونگ ہوگی جو کہ ایک سیڈ کیپٹل کے طور پر بعد میں آپ استعمال کر سکیں گے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں امپورٹنٹ بات کہ یہ ساری زندگی آپ نے کرنا نہیں ہے. ایک پوائنٹ تک جب آپ سمجھیں کہ میں معاشی طور پر مضبوط ہو چکا ہوں تو اب میں انجوائے کر سکتا ہوں ایکٹیویٹیز کو، تو تب آپ انجوائے. 11ویں ٹپ، اپنی زندگی کو کوشش کیجئے کہ کم از کم ضروریات زندگی اپنے پاس رکھیے. یعنی آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو 2 یا 3 گاڑیاں رکھنے کی ضرورت. آپ کے پاس چند کپڑے ہیں تو آپ کو ہنڈریڈز کے حساب سے کپڑے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام جو ہے وہ ایک عام سی گاڑی میں چل سکتا ہے تو آپ کو لگژریس گاڑی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی پیسہ سیو کیجئے اور انویسٹ کیجئے. گھر میں موجود تمام ایسی چیزیں جو کہ آپ 1 یا 2 سال سے استعمال نہیں کر رہے ان کو آپ بیچیں اور ان سے پانے والی جو کیش ہے اس کو آپ سیو کریں اور انویسٹ کریں.
تو اس ویڈیو کا مقصد آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے. ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کومنٹ کیجئے اور اچھی بات اپنے ینگسٹرز کو لازمی پیش کیجئے تاکہ وہ سیکھ سکیں. کو لاسٹ ٹپ بہت اہم ہے، اتنی دیر تک آپ خرچیے نہیں جب تک کہ آپ کما نہیں لیتے. یعنی پہلے آپ اپنے انکم کا ذریعہ بنائیں اور پھر خرچنے کا سوچیں. تھینک یو.